اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 29 رجب۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو ہمیشہ مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی النسل تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر چونکہ وہ مشرکین مکہ کے غلام تھے اور وہ اس بات کو کسی طرح بھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ غلام ان کے بتوں کو برا کہے، اس جرم کی سزا میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ کبھی ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی، تو کبھی زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تاکہ اسلام سے پھر جائیں۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے تھے، یعنی خدا ایک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو خرید کا آزاد فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مدینہ کی ہجرت کی اور غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام چلے گئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، مٹی کے اندر چمکدار سونے کا پیدا ہونا۔ سونا ایک بہت ہی قیمتی دھات ہے جو پیلی اور چمکدار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھات کی محبت اور چاہت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس میں کبھی زنگ نہیں لگتا۔ ذرا غور کیجئے کہ اسی زمین سے جس سے کالا کوئلہ نکلتا ہے، چمکدار سونا کون نکالتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اپنی قدرت سے چمکدار سونا نکالتا ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ بہقی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، قرض دار کے ساتھ نرمی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض دار کو مہلت دے، یعنی قرض وصول کرنے میں نرمی کرے یا قرض معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں مسلمان کی بے عزتی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے۔ اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت المستوراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں مالداری اور فقیری دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مال کی زیادتی کو مالداری سمجھتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ فرمایا، ہاں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالداری اور فقیری دل میں ہوتی ہے۔ جس شخص کی مالداری دل میں ہو تو اس کو دنیا سے جو کچھ بھی ملے نقصان نہیں دے گا، اور جس شخص کے دل میں فقر ہو تو اس کو دنیا سے کتنا بھی زیادہ مل جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کا بخل کنجوسی اس کو نقصان پہنچائے گی۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں کھولتا ہوا پانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ان جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، سورہ واقعہ آیت نمبر 54۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھولتا ہوا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا اس وقت سے جوش مار رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور یہ پانی اس وقت تک جوش مارتا رہے گا جب تک کہ جہنمیوں کو پلایا نہ جائے اور ان کے سروں پر نہ ڈالا جائے۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہتر اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔